الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين اما بعد. ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج 18 ذی الحجہ کا دن ہے. آج کے دن دین اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. اسی مناسبت سے ہم آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں مختصراً جانیں گے اور سمجھیں گے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کتنی خوبصورت زندگی تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا. سلسلہ نسب جو تھا وہ عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں. آپ رضی اللہ عنہ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے. اسلام قبول کرنے والوں میں آپ سابقون الاولون میں سے ہیں جن لوگوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا. آپ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں آپ رضی اللہ عنہ کو آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا. کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا. چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا. یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا خوب جواب دیا. فرمایا، چچا اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ سخاوت میں بھی مشہور تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا. سیدنا عثمان کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا. جب کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی تو حضرت عثمان اپنی اہلیہ سمیت ہجرت فرما گئے. جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو آپ کی زوجیت میں دے دیا. اس طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہوا. مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی جس پر سیدنا عثمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک یہودی سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا. اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی تعاون کی اپیل فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ جنگ چاہتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا. قریش مکہ نے آپ کو روکے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں. اس موقع پر 1400 صحابہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ عثمان کا قصاص لیا جائے گا. یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے. قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو فوراً صلح کے لیے تیار ہو گئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس آ گئے. دین اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مجلس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے اور اسی طرح امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا. دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ صرف کاتب وحی ہی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا. آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے. بطور تاجر دیانت و امانت آپ کا امتیاز تھا. نرم مزاج تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں. تبلیغ اسلام کے لیے فراخ دلی سے دولت صرف فرماتے. آپ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک بہت زبردست اور روشن باب ہے.
آپ کے دور خلافت میں عظیم الشان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود اطراف عالم تک پھیل گئیں، اور آپ نے اس دور کی بڑی بڑی حکومتیں روم، فارس، مصر کے بیشتر علاقوں میں پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے عہد فاروقی کی عظمت و ہیبت اور رعب و دبدبے کو برقرار رکھا اور باطل نظاموں کو ختم کر کے ایک مضبوط، مستحکم اور عظیم الشان اسلامی مملکت کو استوار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے، جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری میں ذی القعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرے کے دوران آپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 82 سال تھی۔ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 18 ذو الحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی یہ سازش در حقیقت اسلامی تاریخ کی سب سے اول اور سب سے عظیم سازش تھی۔ یہ سازش جو عبداللہ بن سبا سمیت متعدد منافقین کی سعی کا نتیجہ تھی، در حقیقت صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نہ تھی بلکہ اسلام اور تمام مسلمانوں کے خلاف تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن کہ مسلمان تفرقہ اور انتشار میں ایسے گرفتار ہوئے کہ نکل نہ سکے۔ یہ وہ بات تھی جس کی خبر حضرت عثمان نے ان الفاظ میں دی تھی کہ بخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں، واجب ہے کہ اس بدعمالی پر احد کا پہاڑ پھٹے اور تم پر آ گرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب تک زندہ تھے اللہ کی تلوار نیام میں تھی، اس شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے نکلے گی اور قیامت تک کھلی رہے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ بھی نہ کیا جاتا تو لوگوں پر آسمان سے پتھر برستے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کی خبر ملی، آپ نے فرمایا، اے اللہ میں تیرے حضور خون عثمان سے بریت کا اظہار کرتا ہوں۔ حضرت علی حضرت عثمان کے پاس جا کر ان پر گر پڑے اور رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ بھی ان سے جا ملیں گے۔ حضرت عثمان کے کمالات اور خدمات کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے، آپ نے ساری امت کو اختلافات کے بڑھ جانے کے بعد ایک قرآن پر جمع کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ بالکل سچے، کھرے اور اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرنے والے شخص تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے گروہ کا سربراہ عبداللہ بن سبا، جس نے دین کی تقریب تفریق میں بین المسلمین اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل کی منصوبہ بندی کا سارا پروگرام بنایا تھا، بعد میں عبرتناک موت مرا۔ اس کی موت اس طرح ہوئی کہ بری طرح آگ میں جھل بھون کر واصل جہنم ہوا تھا، اور اس کے ساتھ جو لوگ اس پوری سازش میں شامل تھے وہ سب کے سب پاگل ہو کر ذلت کی موت مرے تھے۔ اس موقع پر ایک شاعر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مرتبے پر بہترین اشعار لکھے ہیں۔ کون جانے مرتبہ عثمان ذو النورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذو النورین کا، خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے ہیں خیال، ہے وہ معیار حیا عثمان ذو النورین کا۔ بدریوں میں خدمت بنت محمد کے سبب نام شامل ہو گیا عثمان ذو النورین کا۔ پی لیا جام شہادت امن کو قائم رکھا، دیکھیے تو حوصلہ عثمان ذو النورین کا۔
رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی ویسا کردار دے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عطا کیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔